اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج انشاءاللہ ہم کتاب الصوم یعنی روزے کے بیان کے بارے میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ روزے کے بارے میں قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی کہ اے ایمان والو تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے جس طرح ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے گزر چکے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، یعنی روزے کا مقصد بتا دیا کہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آسمان کے دروازے کھولے جاتے تھے اور دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے تھے اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا تھا۔ پھر حدیث نمبر 311 میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے چاند دیکھنے کے بارے میں فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ جب چاند دیکھا جائے تو مسنون دعا پڑھی جائے گی۔ یہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر اسلامی مہینے کی ابتدا میں چاند دیکھ کر جو ہے وہ دعا پڑھنے کا حکم ہے۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ، یہ دعا پڑھنے کا حکم ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ روزہ جو ہے مشقت نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے لیے جو ہے وہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کا اجر میں خود دوں گا، یعنی فرشتے جب لکھنے کی بات کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا اجر میں خود دوں گا۔ اور پھر اللہ رب العزت کو روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہے وہ جو ہے مشک سے بھی زیادہ جو ہے وہ پسندیدہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حاملین عرش کو، حاملین عرش کا مطلب وہ فرشتے، 4 فرشتے جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے، اللہ رب العزت انہیں حکم دیتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اپنا کام چھوڑ دو اور جو کوئی دعا کرتا ہے، جو روزہ دار دعا کرتا ہے تو اس کی دعاؤں پہ آمین کہو، یعنی یہ مہینہ اللہ کی نظر میں بہت زیادہ اہم ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری تاریخ کو جو تھی وہ رمضان کی خوشخبری دیتے تھے اور فرماتے تھے لوگوں تم پر ایک بہت عظمت اور برکت کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اس رات میں، اس مہینے میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس مہینے میں دل کی خوشی سے ایک نیک کام کرے گا دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر اجر پائے گا، اور جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر اجر پائے گا۔ پھر دوسرا یہ کہ اس میں رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کا نزول ہوا، صرف قرآن کا ہی نہیں بلکہ اگر ہم دیکھتے ہیں توریت، زبور، انجیل، تمام کتابیں اسی مہینے میں نازل ہوئیں۔ حضرت جبرائیل ہر سال رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن سناتے تھے اور سنتے تھے، اور آخری سال حضرت جبرائیل نے 2 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا ورد کیا۔ پھر دوسرا یہ کہ تراویح اس مہینے میں پڑھی جاتی ہے تو بہت ذوق و شوق اور خشوع کے ساتھ جو ہے وہ تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے یہ مواسات کا مہینہ ہے، مواسات کا مطلب غریب اور حاجت مندوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخی اور فیاض تو تھے ہی، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت بہت بڑھ جاتی تھی، یعنی کہ آپ تیز ہوا سے بھی زیادہ جو تھے وہ تیز ہو جاتے تھے اس مہینے میں نیکیاں کرنے کے معاملے میں۔ پھر دوسرا یہ کہ اس مہینے میں جو ہے وہ خاص طور پہ قرآن جو ہے وہ پڑھا اور پڑھایا جائے، کیونکہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا تھا۔ جیسے کہ ہم حدیث دیکھتے ہیں کہ قرآن کی وجہ سے اللہ کسی کو عزت دیتا ہے اور کسی کو ذلیل کرتا ہے۔ تو روزے کا کیا مطلب ہے؟ اپنی مرضی کے خلاف کام کرنا، کچھ چیزیں جو حلال ہوتی ہیں لیکن وقتی طور پہ حرام ہو جاتی ہیں، مثلا کھانا پینا وغیرہ۔ پھر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 برس روزے رکھے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ شعبان معظم 2 ہجری میں جو تھا وہ روزے فرض ہوئے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے لیے جو خوش آمدید کہتے تھے تو آپ فرماتے تھے اتاکم رمضان شہر البرکہ، یعنی تمہیں یہ برکت والا مہینہ جو ہے مبارک ہو، اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تو روزہ رکھ تو تیری آنکھ کا بھی روزہ ہو، زبان پر بھی قابو پاؤ، یعنی کہ صرف روزہ کھانے پینے کو روک دینے کا نام نہیں ہے بلکہ انسان کے
اعضاء سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ پھر ہم آگے جو ہے وہ احادیث دیکھتے ہیں، حدیث نمبر 313، 14، 15 اور 16۔ تو اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے عبادت کی، پچھلے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو یہ ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی کہ روزے کا مقصد انسان پرہیزگار بن جائے۔ اگر یہ مقصد حاصل نہیں کرتا تو صرف وہ فقہ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عبادت کرتے تھے، لیکن اس ماہ میں عبادت کے معاملے میں، نیکیوں کے معاملے میں بہت زیادہ آگے ہوتے تھے۔ یعنی یہ ایک رات کی جو عبادت ہے یا ایک مہینے کی جو عبادت ہے، یہ ایک طرح کا بونس ہے۔ اور اتنے فرشتے شب قدر پہ اترتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کنکری بھی رکھنے کی جگہ نہ ہو۔ حضرت جبرائیل امین خود بھی آتے ہیں۔ یعنی سارا سال میں 30 دن اہم، اور 30 دن میں ایک رات بہت اہم ہے۔ تو بہرحال حدیث نمبر 315 میں یہ بات ہے کہ جھوٹ اور دغا چھوڑ دو۔ اول تو یہ تو ہے ہی حرام، لیکن خاص طور پہ اگر روزہ رکھ کے کرتے ہو تو پھر روزہ قبول ہی نہیں ہوتا۔ حدیث میں یہ تک آتا ہے کہ روزہ کر کے اگر غیبت کی تو روزے میں دراڑ پڑ جاتی ہے۔ دراڑ سمجھتے نا، کریش پڑ گیا، دیوار پہ، کپڑے پہ اگر دراڑ ہو تو ہم پسند نہیں کرتے۔ تو بہرحال روزہ رکھیں اور برائیاں کریں تو روزہ بیکار ہے۔ حدیث نمبر 316 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کا ہر نیک عمل اس کے لیے ہے، لیکن روزہ خاص میرے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ روزہ ایک ڈھال ہے، جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو فحش گفتگو نہ کرے، شور نہ مچائے، گالی نہ دے۔ اگر کوئی اس سے لڑائی کرے تو جواب میں کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو بہرحال روزہ دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں حدیث کے مطابق۔ ایک، جب وہ روزہ کھلتا ہے تو ظاہر اتنی نعمتیں ہوتی ہیں، خوش ہوتا ہے وہ۔ اور دوسرا، جب اپنے مالک سے ملے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہوگا، یعنی کہ اس کی دعا بھی قبول ہوگی اور آخرت میں اللہ اس کو ڈھیروں نیکیاں دیں گے۔ پھر اس کے علاوہ اہل کتاب اور ہمارے روزوں میں جو فرق ہے وہ سحری کا ہے۔ تو سحری کو جو ہے وہ پسند کیا گیا ہے، اور بہترین سحری جو ہے وہ کھجور کو کہا ہے۔ اگر انسان بہت زیادہ سحری میں نہیں کھاتا تو ایک گھٹ پانی ہی پی لے، یعنی اصل مقصد اس وقت اٹھنا ہے۔ بات یہ ہے کہ اپنی نیند کو قربان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون میرے لیے اپنی نیند کو قربان کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔